ہدہد کا شمار دنیا کے خوشنما پرندوں میں ہوتا ہے کیونکہ اس کے سر پر تاج نما کلغی ہوتی ہے جس کی مدد سے اسے پہچانا جاتا ہے۔ یہ کلغی عام طور پر سمٹی رہتی ہے، مگر جب ہدہد غصے میں ہوتا ہے یا تھک کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو یہ پھول کر پنکھے کی طرح ہو جاتی ہے۔ اس کے بدن پر زیبرا کی طرح دھاریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے پس منظر میں دور سے دکھائی نہیں دیتا۔ نر و مادہ دونوں کے پر تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں۔ نر کے پر ذرا زیادہ چمکدار ہوتے ہیں۔ اس کی چونچ باریک، خمدار اور تیز ہوتی ہے۔ اس کی غذا کیڑے اور چھپکلیاں، مکوڑے اور ٹڈیاں ہیں، جبکہ بیماری میں جنگلی بچھو کھاتا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ہدہد نے حضرت سلیمان کی دعوت کی۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ میں اکیلا آؤں یا لشکر کو لے کر آؤں؟ ہدہد نے کہا، آپ تمام لشکر کے ساتھ فلاں جزیرے پر تشریف لائیں۔ حضرت سلیمان وقت مقررہ پر اس جزیرے پر تشریف لے گئے۔ ہدہد نے یہ کام کیا کہ ایک ٹڈی کو پکڑا اور اس کو سمندر میں ڈال دیا، اور واپس آ کر سلیمان سے کہنے لگا، بسم اللہ کریں، یہ سمندر نہیں ہے، ٹڈی کا شوربہ ہے۔ جسے گوشت نہ ملے اسے شوربہ تو مل ہی جائے گا۔ اس بات کو یاد کر کے حضرت سلیمان اور ان کا لشکر 1 سال تک ہنستا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو کسانوں کا دوست بنایا ہے۔ یہ پرند فصلوں کو کیڑے مکوڑوں سے بچانے کا قدرتی ذریعہ ہے۔ ایک ریسرچر نے 42 ہدہد پکڑے۔ ان کے معدوں کے معائنے سے پتہ چلا کہ ان پرندوں نے 872 کیڑے نگلے تھے، جن میں سے زیادہ تر فصلوں کے لیے نقصان دہ تھے۔ ہدہد کی چونچ زمین کے اندر ان سنڈیوں اور کیڑوں تک پہنچ جاتی ہے جو پودوں کی جڑوں میں چھپی ہوئی ان کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، جبکہ دوسرے پرندوں کی چونچیں وہاں آسانی سے نہیں پہنچ سکتی۔ ہدہد ایسے بھنوروں کا بھی شکار کرتا ہے جو پودوں پر انڈے دیتے ہیں اور کئی طرح کے کیڑوں کی پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مادہ ہدہد اپریل یا مئی کے مہینے میں انڈے دیتی ہے اور ان کی تعداد 4 سے 6 تک ہوتی ہے۔ انڈے دینے کے بعد مادہ گھونسلے میں بند ہو جاتی ہے یہاں تک کہ بچے نکل آئیں۔ اس دوران اسے خوراک مہیا کرنے کی ذمہ داری ہدہد پر ہوتی ہے۔ بچے نکلنے کے بعد نر و مادہ مل کر ان کی پرورش کرتے ہیں۔ اس کی آواز نہایت صاف اور ہوپ جیسی ہوتی ہے۔ اپنی مادہ سے بہت محبت کرتا ہے، اور مادہ کہیں چلی جائے تو مسلسل بولتا ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے۔ اگر مادہ مر جائے تو کسی دوسری مادہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس کے غم میں روتا رہتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم سے سوال کیا گیا کہ ہدہد کو مارنا چاہیے؟ فرمایا کہ نہ اسے ستاؤ، نہ ذبح کرو، وہ بہت اچھا پرندہ ہے۔ تورات کی کتاب احبار یعنی لیویٹیکس میں ان پرندوں کی فہرست دی گئی ہے جنہیں ناپاک یعنی ان کلین قرار دیا گیا ہے۔ اس فہرست میں ہدہد کا نام بھی شامل ہے، احبار 11:19۔ اسی طرح استثناء یعنی ڈیٹرانومی 14:18 میں بھی ہدہد کا ذکر ناپاک پرندوں میں آتا ہے۔ تورات میں ناپاک ہونے کا مطلب خوراک کے طور پر حرام ہونا ہے، نہ کہ یہ کہ پرندہ برا ہے۔ ہدہد اسرائیل کا قومی پرندہ ہے۔ 2008 میں عوامی ووٹنگ کے ذریعے اسے منتخب کیا گیا۔ عبرانی میں اسے دخفت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نمل کی 20ویں اور 21ویں آیات میں ہوا ہے، ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں پورے جاہ و جلال کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ انسان، جنات، حیوانات کے نمائندے بھی موجود تھے، لیکن پرندوں میں ہدہد موجود نہ تھا۔ فرمایا، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا؟ اگر وہ واقعی غیر حاضر ہے تو اس کو سخت سزا دوں گا یا پھر ذبح کر ڈالوں گا، مگر یہ کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کرے۔ یہ حضرت سلیمان کا کہا ہوا جملہ ہے جو قرآن نے نقل کیا ہے۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے فرزند تھے اور بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے۔ اللہ نے جنوں اور انسانوں کے ساتھ ساتھ ان کو پرندوں کا بادشاہ بھی بنایا تھا، اور ان کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم دیا گیا تھا۔ ہدہد جو حضرت کے پاس تھا اس کا نام انہوں نے یافور رکھا تھا۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ حضرت سلیمان کو ہدہد کی کیا ضرورت تھی جو اسے یاد کیا؟ جواب میں ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان کو سفر میں پانی کی ضرورت تھی، اور ہدہد پانی کو زمین کے نیچے اسی طرح دیکھ لیتا ہے جس طرح تم گلاس میں پانی کو دیکھتے ہو۔ سوال پوچھنے والا کہنے لگا کہ ہدہد تو زمین میں بچھے جال کو بھی نہیں دیکھ سکتا اور شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ زمین کے نیچے پانی کیسے دیکھ لیتا ہے؟ فرمایا کہ جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو نگاہیں اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ عربی میں جب کسی کی بینائی کی تعریف کرنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ ہدہد سے زیادہ دیکھنے والا۔ قرآن مجید میں بیان ہوا کہ تھوڑی دیر میں ہدہد حاضر ہوا، اور جب حضرت سلیمان نے سوال کیا کہ تو کہاں گیا تھا تو ہدہد یوں کہنے لگا،
میں ایک یقینی خبر لایا ہوں جسے آپ نہیں جانتے۔ وہ یہ ہے کہ سبا کے ملک پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے۔ اللہ نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے اور اس کا تخت نہایت عظیم الشان ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ الہ واحد کی عبادت نہیں کرتے۔ شیطان نے ان کی سورج پرستی کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خبر سن کر فرمایا کہ تیری سچائی کا ابھی علم ہو جائے گا، میرا خط لے جا اور اس کو ان تک پہنچا، اور انتظار کر کے وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد خط لے کر اڑا اور خط ملکہ کے سامنے پھینک دیا۔ ملکہ خط پڑھ کر اہل دربار سے کہنے لگی کہ ابھی ابھی یہ خط سلیمان کی جانب سے آیا ہے، جو اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ خط کا مضمون یہ ہے کہ تم سرکشی کا اظہار نہ کرو اور میرے پاس تابعدار ہو کر آ جاؤ۔ وزیروں مشیروں نے کہا جہاں تک مروب ہونے کا تعلق ہے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم طاقتور اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ البتہ آخری فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، جو مناسب سمجھیں فیصلہ فرمائیں۔ ملکہ نے کہا بے شک ہم طاقتور ہیں، لیکن سلیمان کے معاملے میں ہمیں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے اپنے نمائندے بھیجوں جو اس کی خدمت میں تحائف پیش کریں۔ اس سے اس کی شان و شوکت اور مزاج کا اندازہ لگائیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی قوت و شوکت کے مالک ہیں تو پھر ان سے لڑنا فضول ہے، کیونکہ فاتح بادشاہوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی شہر میں فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور باعزت شہریوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ بلقیس نے بہت ہی گراں قدر تحفے سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے، سونا، موتی، جواہر وغیرہ، سونے کی کثیر مقدار، اینٹیں، سونے کے برتن وغیرہ۔ آپ نے اس ملکہ کے تحفوں کی طرف مطلقاً التفات نہیں کیا اور اسے دیکھتے ہی فرمایا کہ کیا تم مجھے مالی رشوت دے کر شرک پر باقی رہنا چاہتے ہو؟ یہ محض ناممکن ہے۔ مجھے رب نے بہت کچھ دے رکھا ہے، ملک، مال، لاؤ لشکر سب میرے پاس موجود ہے۔ تم سے ہر طرح بہتر حالت میں ہوں۔ فالحمدللہ، تم ہی اپنے اس ہدیے سے خوش رہو۔ یہ کام تم ہی کو سونپا گیا کہ مال سے راضی ہو جاؤ اور تحفہ تمہیں جھکا دے۔ یہاں تو دو ہی چیزیں ہیں، یا شرک چھوڑ دو یا تلوار روکو۔ جب قاصد اس تحفے کو واپس لے پہنچے اور سلیمان علیہ السلام کا پیغام بھی سنا دیا، بلقیس کو آپ کی نبوت کا یقین ہو گیا۔ فوراً خود بھی اور تمام لشکر اور رعایا مسلمان ہو گئے اور اپنے لشکروں سمیت وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب آپ کو اس کے آنے کی خبر ہدہد نے سنائی تو بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور اپنی معجزانہ قوت کو دکھانے کے لیے ملکہ کی آمد سے پہلے اس کا تخت اپنے وزیر آصف ابن برخیہ کے ذریعے اپنے پاس منگوا لیا اور جنوں سے نئے محلات تعمیر کرائے جن کے فرش شیشے کی طرح چمکدار تھے، تاکہ ملکہ کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے۔ ان سب باتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے فرمایا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا۔ یہاں چند باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی، اتنی بات تو جانور بھی جانتے ہیں کہ کس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر انسان نہ سمجھے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے۔ دوسری، جانور بھی عقل و شعور رکھتے ہیں، انسان اپنی عقل پر زیادہ غرور نہ کرے۔ تیسری، جانور بھی گفتگو کر سکتے ہیں،